کہ جو مہنگائی ہے اس کی وجہ اس حکومت کی مس مینجمنٹ اور ناقص اقتصادی پالیسیز ہیں. اور آج عمران خان صاحب نے کہا میں بہت زور لگا رہا ہوں. ان کا زور ہمیں کہیں نظر نہیں آیا, صرف مہنگائی پہ نظر آیا ہے. لگتا ہے کہ وہ مہنگائی کے لیے زور لگا رہے ہیں, چونکہ جو پچھلے 10-15 سالوں میں مہنگائی کی سطح تھی وہ 2 سالوں میں حاصل ہو گئی ہے. اب میں خواجہ سعد رفیق صاحب سے درخواست کروں گا, اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کروں, کہ وہ آپ کو بتائیں کہ آج جو وزیر اعظم نے حسن ابدال اسٹیشن کے اوپر جا کے کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے سکھ ٹورزم کے حوالے سے, اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس پہ چلے گا؟ جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب حسن اقبال صاحب. میں چند منٹ میں ایک اوور ویو آپ کے آگے پیش کرتا ہوں. یہ جو حسن ابدال کا ریلوے اسٹیشن آج وزیر اعظم صاحب افتتاح کرنے چاہ رہے ہیں, شاید کر دیں صبح کیا. یہ سکھ ٹورزم کے حوالے سے 3 ریلوے اسٹیشن تھے. اس میں نذرانہ بھی شامل ہے, حسن ابدال بھی شامل ہے, ناروال بھی شامل ہے. اور یہ پروجیکٹ جو تھے یہ اصل میں اس کا PC1 تو ہمارے دور سے پہلے کا اپروو تھا, لیکن وہ پینٹ تھا. 2-2.5 کروڑ روپے کے وہ PC1 تھے, وہ پیسے ضائع ہو جانے تھے. تو ہم نے اپنے دور میں 11 نئے ریلوے اسٹیشن, جدید نئے ریلوے اسٹیشن الحمدللہ بنائے ہیں, اور جن میں بہاولپور, حسن ابدال, ننکانہ, اوکاڑا, ساہیوال, ناروال, رائے گنج, یوسف والا, سدھی, ہرنائی اور پریم نگر شامل ہے. اور کوہاٹ اور کراچی کینٹ کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے. خانے وال کی تو یہ ضرور شوق سے افتتاح کریں, لیکن یہ سب کو بتائیں کہ جو ریلوے اسٹیشن آپ بنا گئے ہیں, چونکہ مجھے وہ سارا سبجیکٹ زبانی یاد ہے, اس میں ہم نے کمرشل ایکٹیویٹی بھی رکھی ہوئی ہے. انہیں 2.25 سال ہو گئے ہیں, کسی ایک نئے ریلوے اسٹیشن پہ ایک دکان کو یہ لیز آؤٹ نہیں کر سکے. یہ ان کی کارکردگی ہے. وہاں سے لیز آنی تھی اور ریلوے اسٹیشن میں سیلف سفیشینٹ ہو جانا تھا کہ اپنی جو اخراجات ہیں نہیں سے ان کے نکلنے تھے. تو وہ انہوں نے کیا کوئی نہیں. یہ بتائیں وزیر ریلوے جو روز مخالفین کو گولہ باری کرتے ہیں, اور وزیر اعظم صاحب نے کیا بیسٹ منسٹر ہوں گے, لیکن یہ بتائیں کہ ان 2.25 سال میں کوئی ایک نیا ریلوے اسٹیشن انہوں نے بنایا؟ اگر بنانے کے قابل نہیں ہے تو کسی کی سنگ بنیاد رکھا ہے, کسی ایک پروجیکٹ کا سنگ بنیاد نہیں رکھا. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ خسارہ 37 ارب تھا, یہ اس کو 52 ارب روپے پہ لے گئے. انکم 50 ارب پہ چھوڑی تھی, وہ ڈکلائن آ گیا 41 بلین پہ آ گئی. جو ملازمین ہیں ان کی نہ وقت پہ تنخواہیں پے ہو رہی ہیں, نہ ان کے فنڈ واجبات ادا ہو رہے ہیں, نہ ان کو ٹائم پہ پینشن مل رہی ہے. ہم نے پچھلے کئی سالوں میں واجبات کلیئر کر کے بالکل زیرو تھا, جب بوجھ پیچھے کا کوئی بیگیج نہیں تھا, جب بالکل دیکھ کے آئے تھے. اس کے علاوہ سٹی ہرنائی سیکشن 134 کلومیٹر لمبا 300 کروڑ روپے کی لاگت سے بنا. NLC نے بڑا اعلیٰ کام کیا, اس کو تیار کیا. 4 اضلاع کو وہ لنک کرتا ہے, کول مائنز ہے. یہ 2.25 سال میں ٹریننگ آپریشن سٹارٹ نہیں کر سکے, وہاں ہر چیز تیار کر کے دے رہے تھے. اور اسی طرح ML1 بہت ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, اور ایک وہ صاحب کہتے ہیں کہ ML1 ان کا کانسیپٹ تھا. ML1 کا تو کسی نے نام ہی نہیں سنا ہوا تھا. نواز شریف صاحب کے یہ جو ہمارا ٹیلیور تھا, اس سے پہلے 13 سے, یہ تو سارا حسن اقبال صاحب لیڈ کر رہے تھے اس سی پیک کے اوور آل پروجیکٹس کو. اور ہم ان کے ساتھ جاتے تھے, خود بھی جاتے تھے, چائنیز کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگس کی, اس کے سارے پرنٹس بلو پرنٹس بنائے, اس کی ڈیزائننگ مکمل کی, اس کو اسٹرکچر کیا سارے پروجیکٹ کو. ابھی 2.5 سال لیٹ ہو گیا ہے ML1 کا پروجیکٹ, اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی ڈیفینیٹلی. انہوں نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا. جو SPE ہم نے بنایا تھا وہ انہوں نے توڑ دیا اس کو اشفاق خٹک صاحب کی نگرانی میں. آج کل وہ کنسلٹنٹ ہیں KPK گورنمنٹ میں. اگر وہ نالائق تھے تو وہاں کنسلٹنسی کیوں کر رہے ہیں؟ لائق ترین آدمی تھے, اور یہ ان کی بےعزتی کی, ان کو نکال دیا انہوں نے. یعنی کوئی کام کا آدمی ریلوے نے چھوڑا نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ڈیزاسٹر ہے پاکستان ریلوے میں. اور جو 5 سال میں ہم 15 سال کا کام کر رہے تھے, انہوں نے 2 سال میں 10-12 سال پیچھے پھینک دیا. تو میں صرف بات ختم کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے ریلوے کو بہت تباہی سے ہمکنار کیا ہے. شاید اب مشکل ہو اس کی ریوائول, کوئی بھی آ جائے آسان نہیں ہوگا, کیونکہ انہوں نے فائنینشیل ڈسپلن کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. فگرز فرض کی ہیں. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں یہ رپورٹ ہوا ہے کہ انہوں نے تقریباً پچھلے سال کی جو رپورٹ تھی 2.25 ارب روپے کی فگرز وہ تھی جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی. یعنی آخری مہینے میں کیا کرتے ہیں, تنخواہیں اور واجبات پے نہیں کرتے تاکہ اخراجات کام ہو, وہ اگلے سال میں پڑ جاتے ہیں.
تو پیسے تو آپ نے دینے ہی دینے ہیں، لوگوں کو پے تو کرنا ہی کرنا ہے. اور میں پوچھتا ہوں وہ دعویٰ کدھر گیا جو آتا ہی کیا تھا کہ یہ خسارہ ختم کر دوں گا میں؟ خسارہ تو آپ نے بڑھا دیا ہے اور کئی ارب روپے خسارہ بڑھا دیا ہے، اس لیے کہ توجہ ہی نہیں ہے. تو ریلوے ایک ایسا محکمہ ہے کہ پوری توجہ کے بغیر نہیں چل سکتا. یہ انہوں نے اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. اور سی پیک کو بھی انہوں نے بیک برنر پہ ڈالا ہوا ہے، خاص طور پہ ML1. آج انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب نے 7 گھنٹے میں کراچی لاہور کا سفر ہوگا. اپنی کریکشن کیجئے، 7 گھنٹے نہیں، تقریباً 9.5-10 گھنٹے لگیں گے. آپ کو سبجیکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں 160 پہ چلے گی، کہاں 120 پہ چلے گی. اسی طرح جو پریارٹیز تھیں کہ ML1 کو فیز آؤٹ کیا تھا، ان کو انہوں نے پولیٹیکل بیسس پہ کیا اور وہ ساری ترجیحات آگے پیچھے کر دی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پروجیکٹ جو ایک بڑا وائبل پروجیکٹ ہے، مجھے خوف ہے کہ اگر ان کے ہاتھوں میں رہا تو اس کی وائبلٹی ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے 2 خطاب کیے ہیں. ایک خطاب انہوں نے کیا ہے حسن ابدال ریلوے اسٹیشن کے حوالے سے، اور ایک خطاب انہوں نے ابھی سوات کے اندر کیا ہے. اور میں یہ سن کے اور دیکھ کے بہت حیران ہو رہا تھا کہ یہ PTI کے جو جلسے ہیں کیا یہ کرونا فری ہیں؟ جہاں پہ وزیر اعظم صاحب جلسہ فرماتے ہیں کیا وہاں سے کرونا چلی جاتی ہے؟ اور جہاں PDM جلسہ کرتا ہے وہاں پہ کرونا آ جاتی ہے. ابھی کل حافظ آباد یہ جا رہے ہیں موصوف تشریف لے کے، اور حافظ آباد میں لوکل ہالیڈے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اسکول بند کرا دیے گئے ہیں، اور محکمہ تعلیم کی طرف سے تمام جو اساتذہ ہیں ان کو یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ آپ نے وزیر اعظم صاحب کے جلسے میں حاضری یقینی بنانی ہے. کیا یہ گڈ گورننس ہے؟ آج وزیر اعظم صاحب نے جو 2 تقاریر کیں ان کو سن کے ایک بار پھر یہ یقین غالب ہو گیا ہے کہ ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم کسی اور دنیا میں رہتے ہیں اور عوام کی دنیا کوئی اور ہے. یہ جب تقریر فرماتے ہیں تو انہیں زمینی حقائق کا، اس آگ کا جس میں ایک عام آدمی ان کی پیدا کردہ مہنگائی اور معاشی بدحالی سے جھلس رہا ہے، کوئی نہ ادراک ہے نہ اس کا احساس ہے. جب کھڑے ہوتے ہیں ایک لیکچر فرما کے چلے جاتے ہیں، میرے نوجوانوں، میرے پاکستانیوں، ریاست مدینہ یہ ہوتی ہے. جناب سلیکٹڈ وزیر اعظم صاحب، ریاست مدینہ ایک بہت مقدس لوگوں کے دلوں میں تصور ہے. ہر مسلمان کے دل کو اس کی جان سے پیارا تصور ہے. برائے مہربانی اپنی پور گورننس، اپنی معاشی بدحالی، اپنی جھوٹ پہ مبنی حکومت، اپنی انتقام پہ مبنی حکومت، اپنی غریب دشمن حکومت کو ریاست مدینہ سے تشبیہ نہ دیں. ریاست مدینہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر اگر خلیفہ وقت ایک گھر میں کسی گھر کے بچوں کو بھوکا بلبلاتے ہوئے سن لے تو خوف خدا سے اپنی کمر پہ اناج کی بوری اٹھا کے اس گھر میں جاتا ہے. ریاست مدینہ وہ ہوتی ہے کہ جہاں خلیفہ دجلہ کے کنارے ایک کتے کو بھی بھوک سے مرتا ہوا سوچ کے خوف خدا سے کانپتا ہے. یہ کس ریاست مدینہ کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں پہ 2 کروڑ لوگوں کو آپ نے خط غربت سے نیچے پھینک دیا ہے؟ آپ کون سی ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں جہاں کروڑوں لوگوں سے آپ نے ان کا 2 وقت کا نوالہ چھین لیا ہے؟ کس ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کے لیے بجلی اور گیس کے بل ادا کرنے زہر کھانے کے برابر ہو چکے ہیں؟ کس ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں جہاں اپنے حق کے لیے احتجاج کرنے والے کسانوں پر حیوانی تشدد کیا جاتا ہے اور انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے؟ مدینہ کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ مافیاز کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے
کہ جاؤ غریبوں کو لوٹو، اپنی تجوریاں بھرو اور تمہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ یہ شوگر مافیا کون ہے؟ آٹا مافیا کون ہے؟ دوائیوں کی مافیا جس نے 800 گنا 1000 گنا قیمتیں بڑھائیں کون ہے؟ بی آر ٹی والے کون تھے؟ یہ جو کرپشن کے آپ نے بڑے بڑے کھاتے کھولے ہیں، یہ ریاست مدینہ میں نہیں چلتے۔ ریاست مدینہ میں تو آپ خود بتایا کرتے تھے کہ خلیفہ سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہم سب کے حصے میں ایک چادر آئی ہے، تو آپ نے 2 چادروں سے لباس کیسے بنایا ہے؟ تو جناب وزیر اعظم، میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے زیادہ انکم ٹیکس دیا ہے میں نے، لیکن میں تو ابھی 1 کنال کے کرائے کے گھر میں رہتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مجھ سے کم انکم ٹیکس دے کے آپ 300 کنال کے محل میں کیسے رہتے ہیں؟ آپ مجھ سے کم انکم ٹیکس دے کے 10 کروڑ کا 2 زمان پارک پہ نیا گھر کیسے بنا لیتے ہیں؟ قوم جاننا چاہتی ہے۔ اس عیاری اور مکاری سے اب کام نہیں چلے گا کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا۔ نہ آپ سے کوئی این آر او مانگتا ہے، نہ آپ کسی کو این آر او دے سکتے ہیں۔ آپ سے توقع لوگ کرتے ہیں کہ آپ انہیں روزگار کے موقع دیں گے۔ لوگ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ بجلی گیس کو سستا کریں گے جو آپ نے وعدہ کیا تھا۔ لوگ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آٹا، چینی، گھی کی قیمتوں کو کم کریں گے جو آپ نے وعدہ کیا تھا۔ لوگ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ کشمیر کو آزاد کرائیں گے جس کی آپ تقریریں کیا کرتے تھے۔ آج آپ نے کشمیر پہ سرنڈر کر دیا ہے۔ 1.5 سال ہونے کو چلا ہے، آپ کیا کر سکے ہیں کشمیریوں کی آواز اٹھانے کے لیے؟ آپ نے مودی کو موقع دیا کہ وہ کشمیر پہ لشکر کشی کرے، آپ نے آنکھیں بند کیں، اور وہ کشمیری جو پاکستان کا پرچم سینے پہ لپیٹ کے گولیاں کھاتے تھے، آج ان کو ہم کیا شکل دکھائیں، کیا منہ دکھائیں؟ آپ نے کشمیر کے شہیدوں کا سودا کیا ہے، اس کا جواب قوم آپ سے مانگتی ہے۔ ہمیں لیکچر نہ دیں، ہمیں یہ بتائیں کہ 10 سال 15 سال کی مہنگائی 2 سالوں میں کیسے ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں جناب قرضے ملے، جی قرضے ملے، ہمیں تو دلدل ملا۔ کون سا دلدل ملا آپ کو؟ آپ اگر دیکھیے 2018 میں پاکستان کا پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو 72% تھا، 72% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو تھا۔ 2 سالوں میں آپ نے اسے 87% کر دیا ہے۔ ہمارے دور میں جو پبلک ڈیٹ تھا وہ 24.9 ٹریلین تھا، 24,900 ارب روپیہ، اور آپ کے 2 سالوں میں وہ 36,300 ارب پہنچ چکا ہے۔ آپ نے 11,300 ارب 2 سالوں میں اضافہ کیا ہے۔ ہم نے 5 سالوں میں 10,000 ارب قرضہ لیا، 5 سالوں میں 10,000 ارب قرضہ لیا جو پیداواری قرضہ تھا۔ ہم نے اس سے بجلی کے منصوبے بنائے، ہم نے اس سے 2,000 کلومیٹر سڑکیں بنائیں، ہم نے اس سے سی پیک کے منصوبے کھڑے کیے۔ آپ بتائیے کہ آپ نے جو 11,000 ارب سے زیادہ قرضے لیے ہیں 2 سالوں میں، آپ نے ان سے کیا بنایا ہے؟ کہیں ایک اینٹ لگائی ہے تو وہ بتا دیں۔ آپ نے قوم کی گردن پہ 11,500 ارب سے زیادہ قرضہ، اس کا پھندہ صرف اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے باندھ دیا ہے۔ اور یہ غیر پیداواری قرضے جو آپ نے لیے ہیں، یہ ہماری آنے والی حکومتوں کے لیے موت کے پھندے ہیں جو آپ لگا کے جا رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ آپ سے کیوں کر 2 سالوں میں ٹیکس ریونیو پورا نہیں ہو سکا؟
میرے پاکستانیوں، آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ شخص جو لیکچر دیتا ہے قوم کو، 2 سالوں میں یہ ٹیکس کلیکشن میں 1 روپیہ اضافہ نہیں کر سکا۔ آج بھی پاکستان کی ٹیکس کلیکشن وہیں ہے جہاں ہم 2018 میں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ شخص 2 سالوں میں پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں کر سکا۔ ایکسپورٹس بھی وہیں کھڑی ہیں جہاں ہم 2 سال پہلے چھوڑ کر گئے تھے۔ لیکن پاکستان کے کرنٹ ایکسپینڈیچر کو اور پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی کو اس شخص نے دگنا کر دیا ہے، چونکہ اس نے انٹرسٹ ریٹ بغیر سوچے سمجھے 6.25% سے اٹھا کے 13.25% پہ لے گیا تھا۔ پھر دنیا بھر سے ہاٹ منی لے کر آتا رہا اور ان مافیاز کو پیسہ بنانے کا موقع دیا جو ہمارے غریبوں کی قیمت پہ، ہماری معیشت کی قیمت پہ 13.25% پہ سود کھاتے رہے، اور پاکستان کی معیشت سسکتی اور بلکتی رہی۔ یہ وہ اکنامک ہٹ مین ہے جو فورن فنڈنگ کے ساتھ پاکستان پہ مسلط کیا گیا ہے، جس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے میں بہت محنت کر رہا ہوں۔ جناب، اگر آپ کی محنت کا یہ انجام ہے کہ پاکستان کی شرح ترقی 6% سے -4 ہو جائے، تو برائے مہربانی کچھ دیر ذرا چھٹی پہ بھی جا کے دیکھ لیں، شاید پاکستان کے دن پھر جائیں۔ اپنی محنت کو چھوڑ دیں تو ملک ٹھیک ہو جائے۔ اور آخر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ آج سوات میں ٹورزم کے اوپر بھی لیکچر دیا گیا۔ ٹورزم، میرے پاکستانیوں، ٹورزم۔ عمران احمد نیازی صاحب، اس سال کے بجٹ میں نے آپ کو بجٹ کے موقع پہ بھی سوال کیا تھا، اس سال اگر حکومت کی ٹورزم ترجیح تھی، وفاقی بجٹ میں 1 روپیہ بھی ٹورزم کے لیے مختص نہیں کیا گیا۔ یہ حقیقت ہے اس شخص کی۔ یہ صرف تقریریں سنا سکتا ہے، اس سے آپ تقریریں کرا لیں جتنی کرانی ہے، لیکن عمل کا جو سوال ہے وہ 0/0 ہے۔ ٹورزم کے لیے 1 روپیہ بجٹ میں نہیں رکھا، اور قوم کو جھانسا دے رہے ہیں ایک اور کہ ٹورزم سے معیشت بن جائے گی اور بڑی خوشحالی آ جائے گی۔ معیشت تب چلتی ہے جب آپ اس کے لیے وسائل فراہم کرتے ہیں۔ آپ نے ترقیاتی بجٹ کاٹ دیا ہے، ختم کر دیا ہے، تو اس ملک میں ترقی کا پہیہ کیسے چلے گا؟ اور آپ بار بار فوج کا نام لیتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو جس طرح ڈیفینڈر آف آرمی بنا رہے ہیں۔ عمران احمد نیازی صاحب، یہ فوج پی ٹی آئی کی یا عمران احمد نیازی کی نہیں ہے، یہ پوری قوم کی فوج ہے۔ اور آپ کے بیانات، جس طرح کی آپ پچھلے 2 سال سے سیاست کر رہے ہیں فوج کا نام لے کر، ہمارے اس قومی ادارے کا تشخص آپ متنازع کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی ڈس سروس ہے جو آپ اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے قومی اداروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنی بات کریں۔ فوج کے پاس DGISPR کا محکمہ ہے، وہ اپنا بیان جاری کر سکتا ہے۔ آپ اپنی کارکردگی کی بات کریں۔ آپ اپنی اس ناکامی کی فکر کریں جس کی پرچھائیں آپ کی تقریروں کی وجہ سے فوج پہ پڑ رہی ہیں، اور فوج کو بھی متنازع بنا رہی ہیں۔ لہٰذا آپ ہمیں اس بارے میں کوئی لیکچر نہ دیں کہ فوج کے کیا ادب ہے، احترام ہے، وہ ہر پاکستانی جانتا ہے، اور ہر پاکستانی اپنے شہیدوں کا، اپنی مسلح افواج کا احترام کرتا ہے۔ اور پھر ایک آج انہوں نے کہی کہ پاکستانیوں، ایک راستہ حق کا ہے اور ایک سچ کا ہے اور ایک گمراہی کا ہے۔ یہ تو ایک مسلمان کے لیے اللہ نے راستے بتائے ہیں، لیکن حکمران کے لیے بھی 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ حکمران کے لیے ہے کہ جو نعمتیں بانٹتا ہے، اور ایک راستہ ان
ناکام حکمرانوں کا ہے کہ جو لوگوں سے نعمتیں چھینتا ہے۔ مسلم لیگ نون کو فخر ہے کہ ہم اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو لوگوں میں اللہ کی نعمتیں بانٹتے ہیں۔ آج کراچی سے پشاور تک پاکستان کا ہر شہری جس کو بجلی کی فراہمی مل رہی ہے، پاکستان کا ہر شہری جو موٹر ویز پہ ٹریول کرتا ہے، پاکستان کا ہر نوجوان جو ان یونیورسٹیز کے اندر تعلیم حاصل کرتا ہے جو ہم نے قائم کی ہیں، وہ لوگ جو ہاسپٹل سے صحت حاصل کرتے ہیں جو ہم نے قائم کیے ہیں، وہ ان نعمتوں کو یاد کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہماری حکومتوں نے لوگوں کو دی ہیں۔ کہیں اورنج لائن ہے، کہیں بی آر ٹی کے منصوبے ہیں، کہیں گوادر پورٹ ہے، کہیں بلوچستان کی شاہراہیں ہیں، کہیں گلگت بلتستان کی شاہراہیں ہیں۔ ملک کے چپے چپے پر ہم نے لوگوں کو نعمتیں جو فرض ہے حکومت کا وہ بانٹی ہیں۔ آپ نے 2 سالوں میں لوگوں سے نعمتیں چھینی ہیں۔ جس کے گھر میں 2 اے سی چلتے تھے وہ 1 اے سی پر آ گیا ہے، جس کے گھر میں 1 اے سی چلتا تھا وہ واٹر کولر پہ آ گیا ہے، جس کے گھر میں واٹر کولر چلتا تھا وہ پیڈسٹل فین پر آ گیا ہے، جو کار والا تھا وہ چھوٹی گاڑی پر آ گیا ہے، اور جو چھوٹی گاڑی والا تھا وہ موٹر سائیکل پر آ گیا ہے، اور جو موٹر سائیکل والا تھا وہ بائی سائیکل پر آ گیا ہے۔ آپ تو لوگوں سے نعمتیں چھین رہے ہیں، لہٰذا اپنی فکر کریں۔ دیکھیے، میں صرف یہ بات کہوں گا کہ بلاول بھٹو صاحب کے جو انٹرویو اس کا پورا متن پڑھیں، اور میں صرف سرخیوں سے مطلب اخذ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں پرزور طریقے سے کہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے مقاصد پہ کاربند ہیں اور ان سے متفق ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کا حصہ ہے جیسے دیگر جماعتیں ہیں، اور پی ڈی ایم کے اس موقف کے اوپر ہم سب کاربند ہیں، اور ہر جماعت اپنے تجربات کی روشنی میں اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتی ہے۔ نواز شریف صاحب پاکستان کے سب سے زیادہ آزمودہ اور تجربہ کار سیاستدان ہیں جنہیں پاکستان کے پاور سٹرکچر کا کسی بھی اور رہنما سے بہت زیادہ مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ لہٰذا جو بات انہوں نے کہی ہے وہ ان تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں کی ہے جو پچھلے 3 اشروں سے انہوں نے دیکھے ہیں، اور پی ڈی ایم آج بھی ہر جماعت اس نقطے پہ کاربند ہے، متفق ہے کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلائیں، اس ملک کے تمام ادارے اپنے حدود میں کام کریں، اس ملک کے عوام کو آزاد منصفانہ الیکشن دیں، اینڈ لیٹ ایوری ووٹ بی کاؤنٹڈ۔ آج امریکہ کے الیکشن میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر ووٹ امریکی شہری کا کاؤنٹ ہوگا۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے شہریوں کے ووٹوں کو کاؤنٹ کریں، انہیں جلا کے ردی کی ٹوکری میں نہ پھینک دیں۔ صبح ان کے تھدے پولنگ سٹیشن سے باہر سے برآمد نہیں ہونے چاہیے۔ پاکستان کے شہریوں کا ووٹ آر ٹی ایس سسٹم کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے شہری کے ووٹ کو مانو، اس کی عزت کرو، پاکستان کے عوام کے معاشی حقوق کا تحفظ کرو، لوگوں کو غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کے ہاتھوں جیتے جی نہ مارو۔ تو اس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب وہ واپس آ چکے ہیں
دیکھیے اب بال ہماری کورٹ میں نہیں ہے، اب نیب کی کورٹ میں ہے. اب نیب کا فرض ہے کہ وہ اس شوگر رپورٹ کے اوپر کارروائی کرے جو ایف آئی اے نے تیار کی تھی، اور دیکھیں گے کہ ریاست مدینہ کے اندر جو قانون کی حکمرانی کا لیکچر ہمیں دیا جاتا ہے تو اس کے اندر کیا یہ شوگر مافیا بے نقاب ہوگا؟ کیا لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ کے جو اثاثے ہیں ان کی کوئی تحقیقات کرے گا؟ کیا فیصل واڈا جو آج اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں جعلی ڈیکلیریشن کے اوپر، ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ کیا فورن فنڈنگ کیس جس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے پچھلے 6 سالوں سے وہ بے نقاب ہوگا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ریاست مدینہ کی قانون کی حکمرانی کا پتہ چلے گا، وگرنہ خدارہ ریاست مدینہ کا نام لے کے ریاست مدینہ کی توہین نہ کریں، کیونکہ آپ کے جتنے کارکردگی کے مظاہر ہیں وہ ریاست مدینہ کے نہیں ہیں، وہ گوربچوف کے سوویت یونین کے ہیں. آپ پاکستان کے گوربچوف ثابت ہو چکے ہیں، آپ پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں. آپ پاکستان میں ریاست مدینہ نہیں بنا رہے، آپ پاکستان کو سوویت یونین بنا رہے ہیں. تو اس لیے یہ لیکچر دینا بند کریں، بس کافی ہو گیا. جی بالکل، دیکھیے ہمارے پاس ساری ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہے جو ان چیزوں کا جواب دے سکتی ہے. آپ کے دور حکومت کی بات کی جائے تو چیف جسٹس ایک ایسے گزرے ہیں کہ مسلم لیگ نون سانس بھی لیتی تھی تو وہ 100 ووٹر لے لیتے تھے. آپ نے جن کیسز کا حوالہ دیا ہے، کیا موجودہ چیف جسٹس کو کسی سلیکٹر کا انتظار ہے کہ وہ ان کو اجازت دیں 100 ووٹر لیں؟ دیکھیے میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ہمارے خلاف سوو موٹو بھی ہوتے تھے، ہمارے خلاف دھرنے بھی ہوتے تھے، ہمارے خلاف پوری لگتا ہے دنیا سازش کر رہی تھی. اس کے باوجود ہم نے مہنگائی کو 4.5% رکھا، ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے، ہم نے 2,000 کلومیٹر موٹر ویز تعمیر کی، اور ہم ترقی کی شرح 6% پہ لے گئے. یہ وہ بدبخت حکمران ہیں کہ ان کو ہر طرف سے ٹھنڈی ہوا ہے، نہ عدالت ان کے سوو موٹو نوٹس لیتی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی محاذ آئی ہے، نہ میڈیا ان کی کردار کشی کرتا ہے. ہر طرف سے ان کو سازگار ہوائیں مل رہی ہیں پر ان کا جہاز ٹیک آف نہیں کر رہا، مسلسل پنجے گاڑ کے رن وے پہ کھڑا ہے چونکہ پائلٹ اناڑی ہے. اس کی تشریح تو وہی کر سکتے ہیں. یہ بتائیں، یہ بچی ایک منٹ بچی دیکھیے آج بھی کوئی فوج کا نام نہیں لے رہا. نواز شریف صاحب کی آپ جتنی تقریریں سنیں گے اس میں آپ کو فوج کے ادارے کے لیے خیر سگالی کے الفاظ ملیں گے، اور انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ وہ اور ان کی جماعت فوج کے ادارے کا احترام کرتے ہیں. یہ ادارہ ہمارا قومی ادارہ ہے، یہ شہیدوں کا روایات کا امین ہے جنہوں نے ہماری آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی اس وقت سرحدوں پر وہ سینہ تان کے دشمن کے سامنے کھڑے ہیں. تو کون بدقسمت پاکستانی ہو سکتا ہے جو ایسے ادارے کی عزت نہ کرے، احترام نہ کرے؟ البتہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بعض فیصلوں سے، بعض ایکشن سے اس ادارے کی ساکھ متاثر ہوتی ہے. بعض بیانات سے، جیسے کہ عمران صاحب بار بار دے رہے ہیں، یہ ادارہ بلا وجہ متنازع ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں تاریخ موجود ہے. 2007 میں آپ کو معلوم ہے کیا حالات ہو گئے تھے کہ خود ہمارے قومی ادارے نے ہدایات جاری کی تھیں کہ افسران وردی پہن کر سٹاف گاڑیوں کو لے کر شہروں کا رخ نہ کریں. تو یہ کیوں ہوا تھا؟ ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کے حالات
کا ہمیں سامنا کرنا پڑے، یہ ہم سب کے لیے باعث تشویش ہوگا. تو لہٰذا کسی بھی پاکستانی کے دل میں فوج کے حوالے سے، فوج کے ادارے کے حوالے سے کوئی برا جذبہ نہیں ہے. ہم سب عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ہم اس فوج کے ادارے کے احترام کو برقرار رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ کسی قسم کی پولیٹیکل کنٹروورسی کا سایہ اس پہ نہیں پڑنا چاہیے. دیکھیے، جو ان کی تقریر ہے اس کو آپ ایک جملے کے تناظر میں نہ سنیں. اگر آپ پوری تقریر سنیں گے تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. تھینک یو.